باب ما یجوز قتلہ، یہ باب ہے کہ اب حدود حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز ہے، کسی جانور کو مارنا جائز۔ پیچھے ممانعت بڑی شدید ہے کہ حرم میں خون نہیں بہا سکتے، تو کسی کو مارنا، کسی کا خون بہانا جائز ہے۔ جی ہاں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الدواب کلہن فاسق، 5 جانور بڑے فاسق ہیں اور خطرناک ہیں، یقتلن فی الحرم، ان کو حرم میں قتل کیا جا سکتا، بلکہ کسی کو نظر آ جائے اور اس کی وہ رینج میں ہو تو قتل کر دو، حرم کے اندر بھی، کیونکہ یہ اہل حرم کی منفعت کے خلاف ہے، ان کے مقاصد کے خلاف ہے، کیونکہ نقصان دہ، تو پھر یہ ان کو قتل کرنا حرم کی تعظیم میں شامل ہے۔ ان حرم میں خون بہانا حرم کی تعظیم کے منافی ہے، مگر ان فاسق جانوروں کو قتل کرنا یہ حرم کی تعظیم میں شامل ہوگا، تاکہ اب اہل حرم کو نقصان سے بچائیں، حرم میں رہنے والوں کو نقصان سے بچائیں۔ فرمایا کہ حرم میں ان 5 جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے۔ الغراب، ایک تو کوا جو ہے اگر کسی باغ میں داخل ہو جائے تو پھلوں کو کاٹتا ہے، گراتا ہے، خراب کرتا ہے، تو یہ نقصان کا باعث ہے، اور مکہ کی معیشت باغات پر ہے، کھجوروں پر ہے، تو یہ فساد اور بگاڑ کا باعث ہے۔ بالحدا، دوسری چیل چوری کرتی، بلندی سے کوئی چیز اگر دیکھے، کوئی سونا، کوئی رقم، کوئی نقدی، کوئی گوشت اٹھا کر لے جاتی۔ وہ ایک قصہ بھی معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا، تو چیل میں چوری کا وصف ہے، تو چیل اگر اس کی رینج میں آئے تو اس کو مار دے تاکہ اہل مکہ کو چیل کے شر سے بچا سکے۔ بالاقرب، جس طرح بچھو ڈنگ مارتا ہے، بڑا بوزی جانور، اس کا ڈنگ بڑا تکلیف دے اور بڑی اذیت کا باعث ہے، بچھو کو مار دے تاکہ اہل حرم کو یہ تحفظ فراہم کرے۔ والفارہ، اور چوتھا جو چوہا یا چوہی، یہ گھر میں جب داخل ہو تو گھر کو تباہ و برباد کرنا، سوراخ کرنا، بلیں بنانا اور گھروں کی چیزوں کو اٹھانا اور چوریاں کرنا۔ کئی مسروقہ سامان چوہوں کے بلوں سے برآمد ہوئے، کئی لوگوں کی نقدی اور پیسے چوہوں کے بلوں سے برآمد ہوئے، تو یہ چوری کا وصف بھی ہے اور گھروں کو خراب کرنے والا جانور، اس کو بھی قتل کر دو، مار دو۔ بکلب العقور، اور کاٹنے والا کتا، عام کتا نہیں بلکہ جو کتا ہلکا ہو جائے اور بھاولا ہو جائے تو وہ موذی ہو سکتا ہے، کاٹنے والا، وہ بھی اہل حرم کی اذیت کا باعث ہے، اسے بھی آپ قتل کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے چند جانوروں کے نام لیے، اگر یہ علت کسی اور جانور میں موجود ہے تو اسے بھی آپ مار سکتے ہیں۔ جیسے کوئی سانپ ہے، سانپ بھی تو موذی جانور ہے، وہ حدیث میں ذکر نہیں ہے مگر اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ یا کوئی ایسا جانور چوری کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ شریعت نے 5 جانوروں کا ذکر کیا تاکہ آپ علتیں سمجھ لیں، یہ علتیں کسی بھی جانور میں ہو تو اس کو حدود حرم میں مارنا جائز ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یقتل 5 فواسق فی الحل والحرم، کہ 5 فاسق جانور قتل کیے جا سکتے ہیں حل میں بھی اور حرم میں، حدود حرم کے اندر بھی اور حدود حرم کے باہر بھی۔